چھوٹی مالکن روز مجھے 50 کا نوٹ پکڑا دیتی، ساتھ میں گولی ٹافی بھی لے دیتی۔ میں بھی چھوٹی بیوی سمجھ کر رکھ لیتا اور اس کے سارے کام کرتا، لیکن اس روز اس نے مجھے کمرے میں بلا کر 1000 کا نوٹ پکڑایا اور میرے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ میں مالکن مالکن کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بڑی مالکن کی بیٹی مجھے روز ٹافیوں اور چاکلیٹ دے کر ایک ایسا کام کرنے کو کہتی کہ مجھے شرم سی آنے لگتی، لیکن مجھے ان ٹافیوں کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ مجھے نہیں ملتی میں بے چین سا ہونے لگتا، اسی لیے وہ ہر کام کر دیتا جو وہ مجھ سے کہتی۔ مگر ایک روز جو کچھ اس مالکن کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا جسے سن کر شرم سے میری نظریں جھک گئیں۔ میں نے انکار کیا تو اس لڑکی نے میرے ہاتھ پیچھے کو باندھ دی اور میرے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ اس کے بعد میرے کپڑے، مجھے بڑی مالکن کے پاس کام کرتے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ میں ویسے تو غربت سے تنگ آ کر کم عمری میں ہی یہاں گھر کے کام کرنے آ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے اس بڑے سے گھر میں کمائی کے لیے مشکل ترین کام کرنا پڑیں گے، مگر مجھے دیکھ کر بڑی مالکن نے چند سوالات کیے اور نہایت آسان کام سونپ دیا۔ میرا کام صرف بڑی مالکن کی چھوٹی بیٹی جس کو سب چھوٹی مالکن کہتے تھے ان کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ بس نام ہی کی چھوٹی مالکن تھی، اس کی عمر تو 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ چھوٹی مالکن ایک جوان اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ دن کے دوسرے حصے میں جب چھوٹی مالکن ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جاتی تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا اور شام کو ان کے ساتھ واپس لوٹ آتا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ دن تو چھوٹی مالکن سیدھی ٹیوشن سینٹر جاتی اور وہاں سے سیدھی گھر آتی، اور جب کب تک وہ ٹیوشن پڑھتی رہتی میں ان کے سینٹر کے باہر بیٹھا رہتا، ان کا انتظار کرتا رہتا۔ بڑی مالکن کا حکم تھا کہ مجھے چھوٹی مالکن کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ میرے لیے یہ کام بھی آسان تھا کیونکہ مجھے اور کچھ تو کرنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ میری تنخواہ تو ابا رکھ لیتے تھے لیکن مجھے خوراک اچھی مل جاتی تھی۔ ہم غریب غربت کے مارے بچوں کی یہی عیاشی ہوتی ہے کہ انہیں کھانے کو چکن یا مٹن مل جائے، اور مالکن کے گھر میرا یہ شوق بھی پورا ہو جاتا تھا۔ میں روز چھوٹی مالکن کو چھوڑنے جاتا مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ چھوٹی مالکن بہت بے چین سی رہتی ہیں اور گھر سے نکلتے ہی بے چینی سے پہلو بدلنے لگتی ہیں۔ میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور بڑی مالکن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے بھی چھوٹی مالکن سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ جب مجھے ان کے ساتھ آتے جاتے کچھ دن ہو گئے تو آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگیں اور میرے بارے میں پوچھنے بھی لگی۔ مجھے لگا جیسے چھوٹی مالکن میرے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں فطرتاً شرمیلا اور کم گو لڑکا تھا، اسی لیے چھوٹی مالکن سے بھی کم ہی بات کرتا تھا اور ان کے بار بار پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی مختصر دیتا تھا۔ ایک روز اچانک کی چھوٹی مالکن نے ٹیوشن سینٹر جاتے ہوئے راستے میں خواہ مخواہ مجھے 50 روپے کا نوٹ پکڑایا تو میں چونک گیا۔ میرے شرما کر پیسے لیتے ہوئے چھوٹی مالکن کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولی کہ اگر تم اس کے بدلے میں میرا ایک کام کرو گے تو میں روزانہ تمہیں 50 روپے دے سکتی ہوں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً حامی بھر لی اور چھوٹی مالکن سے کہا کہ میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ میری آنکھوں میں 50 کا نوٹ دیکھ کر چمک آ گئی تھی اور میرا لہجہ بھی بے ساختہ چاپلوسی سے بھرا ہو گیا تھا، کیونکہ میری ساری تنخواہ تو ابا ہی رکھ لیتے تھے، اسی لیے یہ 50 کا نوٹ میرے لیے غنیمت تھا۔ چھوٹی مالکن غور سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کہا کہ وہ مجھے روزانہ 50 روپے کا نوٹ دے سکتی ہیں مگر اس سے پہلے وہ میری وفاداری کا امتحان لیں گی، اور اگر میں ان کے کام آ گیا تو پھر روزانہ ہی 50 کا نوٹ مجھے ملے گا۔ میں جی جان سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت رہتی تھی اور میرے لیے تو ایک ایک روپیہ بھی بہت قیمتی تھا۔ اس روز تو ہم دونوں ٹیوشن سینٹر سے سیدھے گھر آ گئے مگر میں انتظار کرتا رہا کہ چھوٹی مالکن جانے کب اور کیسے میری وفاداری کا یقین کریں گی۔ مجھے بس ہر حال میں چھوٹی مالکن سے روزانہ 50 روپے کا نوٹ چاہیے تھا۔ اگلے دن میں چھوٹی مالکن کے ساتھ جانے لگا تو اچانک وہ راستے میں رک گئی اور مجھ سے بولی کہ آج میں تمہاری وفاداری کا امتحان لوں گی، کیا تم تیار ہو؟ چھوٹی مالکن کے سوال پر خوش ہو کر سر ہلانے لگا مگر چھوٹی مالکن نے جو اگلی بات کہی وہ میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ چھوٹی مالکن نے مجھ سے کہا کہ وہ ٹیوشن سینٹر کے بجائے کسی اور جگہ ضروری کام سے جانا چاہتی ہیں اور میری وفاداری یہی ہے کہ میں اس معاملے میں خاموش رہوں اور بڑی مالکن کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ میں ان کی بات پر بوکھلا گیا کیونکہ بڑی مالکن نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں چھوٹی مالکن کو ٹیوشن سینٹر کے علاوہ اور کہیں نہ جانے دوں، اور اگر وہ جائیں تو فوراً بڑی مالکن کو بتا دوں۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ اگر میں بڑی مالکن کو نہیں بتاؤں گا تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گی۔ ابھی میں گھبرا کر مزید بولتا کہ چھوٹی مالکن نے مجھے تسلی دی اور یقین دلایا کہ مجھے کوئی کام سے نہیں نکالے گا اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنا کہتے ہی چھوٹی مالکن نے مجھے ایک گولی ٹافی دی اور 50 روپے بھی پکڑا دیے۔ میں جو تذبذب کا شکار تھا پیسے دیکھ کر
اب خوش ہو گیا اور چھوٹی مالکن کو یقین دلانے لگا کہ میں ان کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا۔ چھوٹی مالکن کے مجھ سے اس روز چھوٹے موٹے چند کام لیے اور مجھے ان کے بدلے 50 روپے مل گئے۔ اس دن ہم گھر لوٹے، میں نے اپنا منہ بالکل بند رکھا اور بڑی مالکن کے پوچھنے پر بھی جھوٹ بول دیا کہ ہم لوگ تو سیدھا گھر آئے ہیں۔ میں اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے، کیونکہ جو کچھ چھوٹی مالکن میرے ساتھ کر رہی تھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا، مگر اس روز کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور واقعی بڑی مالکن کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں مطمئن ہو گیا اور چھوٹی مالکن بھی میری سمجھداری سے خوش ہو گئی۔ پھر سب روزانہ یہی ہونے لگا۔ چھوٹی مالکن روزانہ مجھے ٹافی 50 روپے دیتی اور اس کے بدلے میں اپنی زبان بند رکھتا اور چھوٹی مالکن کے رازوں کی حفاظت کرنے لگا۔ کچھ وقت تو ایسے ہی چلتا رہا اور میں بھی خوش تھا کہ بنا کچھ کیے اپنی تنخواہ کے علاوہ بھی روزانہ 50 روپے کما رہا۔ بس مجھے ان 50 روپے کے بدلے چھوٹی مالکن کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا پڑتے تھے جو میں بخوشی کر لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک روز میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ اس روز معمول کے مطابق میں چھوٹی مالکن کے ساتھ ٹیوشن سینٹر جا رہا تھا، جب اچانک مالکن مجھے لے کر ٹیوشن سینٹر کے بجائے کسی اور جگہ پہنچ گئی۔ وہاں مالکن نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھے 1000 کا نوٹ پکڑا دیا۔ اتنے زیادہ پیسے ساتھ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی میں اتنے پیسے دینے کی وجہ نہیں جان پایا تھا کہ چھوٹی مالکن نے میرے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ میں پہلے تو مالکن کہتا رہا، مگر چھوٹی مالکن نے مجھے اچھے سے باندھ کر بٹھا دیا۔ اس روز میرے سامنے جو کچھ ہوا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں ساکت سا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس روز میری چھوٹی مالکن نے جو حرکت کی وہ ناقابل بیان تھی۔ انہوں نے میرے کپڑے بھی، میں غریب لڑکا تھا، میرے باپ کی مسلسل مشقت کام کرنے سے موت ہو چکی تھی اور ماں کو گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے امیر گھروں کے کام کرنا پڑتے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ جو ہی میری عمر 12 سال ہوئی میں نے کام تلاشنا شروع کر دیا اور اس تلاش میں مجھے بڑی مالکن کے بارے میں پتہ چلا۔ میں پہلی فرصت میں بڑی مالکن کے پاس پہنچ گیا۔ میں اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مالکن نے جب میرے حالات کے بارے میں سنا اور میری عمر پوچھی تو مجھے آسان سا کام دے دیا۔ میں چھوٹی مالکن کے ساتھ ٹیوشن سینٹر جاتا اور واپس آ کر چھوٹی مالکن کے پورے دن کی رودات بڑی مالکن کے گوشت گزار کرتا تھا۔ میں یہ کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ پھر ایک روز چھوٹی مالکن نے مجھے 50 کا نوٹ دے کر لالچ میں ڈال دیا۔ میں روزانہ صرف 50 روپے کی خاطر بڑی مالکن کو دھوکہ دینے لگا اور چھوٹی مالکن کا ساتھ دیتا رہا۔ ان چند پیسوں سے میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ٹافیاں خرید کر لے جانے لگا۔ میرے دل میں چھوٹی مالکن کے لیے بہت عزت اور قدر تھی جو بڑھ گئی۔ میری نظر میں وہ بہت نرم دل اور مہربان لڑکی تھی۔ سب معمول کے حساب سے چل رہا تھا، مگر ایک روز چھوٹی مالکن نے مجھے ایک کمرے میں بلا کر 1000 کا نوٹ پکڑایا اور میرے منہ پر ٹیپ لگا دی اور مجھے ایک طرف بٹھا دیا۔ میں 1000 کا نوٹ پا کر ویسے بھی گنگ ہو جاتا تھا۔ چھوٹی مالکن کی ہدایت پر میں جم کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس روز پہلی مرتبہ دیکھا کہ چھوٹی مالکن کسی لڑکے سے مل رہی ہے۔ میں دنگ سے اپنی چھوٹی مالکن کو دیکھ رہا تھا جسے میں بہت اچھا اور نرم دل سمجھتا تھا۔ وہ کسی انجان لڑکے کے ساتھ غلط تعلق قائم کیے ہوئی تھی اور اسے روزانہ اس لڑکے سے ملتی تھی۔ مجھے چپ کروانے کے لیے پیسے دیتی رہی اور میں بھی چند پیسوں کے لیے بڑی مالکن کو دھوکہ دیتا رہا اور زبان بند رکھے رہا۔ آج بھی چھوٹی مالکن نے میرا منہ بند کر کے مجھے 1000 کا نوٹ دیا تھا اور میں 1000 روپے کی خاطر خاموش سا ہو گیا تھا۔ میں اپنے لالچ کی وجہ سے خاموش رہ کر چھوٹی مالکن کے گناہوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، مگر مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے حالات کی وجہ سے اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے پیسوں کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس روز جب ہم گھر پہنچے تو چھوٹی مالکن کے عجیب و غریب حلیے پر بڑی مالکن ٹھٹک گئی اور میرے کپڑوں پر بھی چھوٹی مالکن کی لپسٹک کے نشانات تھے اور سختی سے ہم دونوں سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں سچ بتاتا مگر چھوٹی مالکن نے الفاظ نے میری روح کے پرخچے اڑا دیے۔ چھوٹی مالکن نے اپنی بد کرداری کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، مجھے مجرم بنا دیا اور خود مظلوم بن کر رونے لگی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ چھوٹی مالکن کی حرکت پر دنگ رہ گیا اور بڑی مالکن کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگا، مگر بڑی مالکن نے میرا یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں رونے اور قسمیں کھانے کے باوجود بڑی مالکن نے مجھے خوب مارا اور برا بھلا کہا، جبکہ اصل گناہ گار چھوٹی مالکن تھی۔ مجھ پر سارا ملبہ گرا کر وہ خود سکون سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بڑی مالکن نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس گھر سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا اور میری کمائی کا واحد ذریعہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میری لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں پچھتانے لگا کہ کاش بڑی مالکن کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچاتا تو آج یہ سزا نہ ملتی۔ میری وجہ سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے، پھر سے برے ہونے لگے۔
कुछ दिन तो उन 1000 रुपयों को खींच तान करके घर का गुजारा चलाया। जो 1000 रुपये मुझे उस जलालत के बदले मिले थे, मैं वो चाह कर भी वापस नहीं कर पाया था। मेरी इज्जत नफ्स सराना के सामने मेरी गुर्बत मुंह खोले खड़ी थी। वो 1000 रुपये भी खत्म हो गए तो घर में फिर से फाके पड़ने लगे। मुफलिसी और भूख से तंग आकर मैं यहाँ वहाँ काम ढूंढने लगा। मुझे एक जगह लोडिंग का काम मिल गया जो बहुत मुश्किल तलब था और मेरी उम्र के हिसाब से बहुत भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन इससे मेरे घर की गाड़ी जैसे तैसे चलने लगी, मगर मुझे रातों को सुकून नहीं मिलता था। मैं बड़ी मालकिन के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था। मुझे वो जिल्लत और धक्के अंदर से बेचैन किए रखते थे। मैंने बहुत बार बड़ी मालकिन के घर जाने की कोशिश की, मगर मुझे घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। छोटी मालकिन का पीछा करने की भी कोशिश की और जब उनसे सामने होने पर मैंने उनकी बेरहमी और संगदिली का सवाल किया तो नजरें चुराकर बोली कि मैं वो 1000 का नोट इसीलिए दिया था, तुमने वो इल्ज़ाम मुफ्त में अपने सर ले लिया, इसके पैसे मैं दे चुकी थी, अब जाओ और शक्ल गुम करो, दोबारा मेरे सामने भी मत आना। मैं धक से रह गया, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैंने छोटे मालकिन की जासूसी की तो मुझे अंदाजा हुआ कि छोटी मालकिन अब भी उस लड़के से मिलती हैं। अब मैं वक्फे से रोजाना काम पर जाने से पहले और काम से वापस आकर एक बार जरूर बड़ी मालकिन से मिलने की कोशिश करता रहा। मेरी इस मुसलसल कोशिश पर अब उस कोठी के सिक्योरिटी वाले भी मुझ पर तरस खाने लगे थे। सबको यकीन हो गया था कि मैं मुजरिम था नहीं, मगर बड़ी मालकिन के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक रोज काम से वापसी पर शाम के वक्त मैं मामूल के मुताबिक बड़ी मालकिन के घर के सामने खड़ा था। जब वो तेजी से बाहर निकली, वो घबराई हुई चौकीदार से बार बार अपनी बेटी का पूछ रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि छोटी मालकिन घर नहीं पहुंची। मेरे दिमाग में झमाका हुआ, यकीनन छोटी मालकिन उसी लड़के के हमरा थी, इसीलिए अभी तक घर नहीं पहुंची। मैं फिर से बड़ी मालकिन के सामने पहुंचा और बात करने की कोशिश की, मगर मुझे बड़ी मालकिन ने बुरी तरह से झड़क दिया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके गुस्सा करने के बावजूद उनसे बात की और उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि छोटी मालकिन कहाँ है। इस वक्त मेरी बात पर बड़ी मालकिन थम गई और हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने उनकी मुतवज्जे होने पर अपनी सफाई देने की कोशिश की और यकीन दिला कि मैं उन्हें छोटी मालकिन के पास ले जा सकता हूँ। हालांकि मुझे खुद भी पूरा यकीन नहीं था कि छोटी मालकिन वहीं होंगी या नहीं। बड़ी मालकिन मान गई और मैं उन्हें उसी घर तक ले गया जहाँ छोटी मालकिन जाती थी। मेरे अंदाज के मुताबिक अब वो उस लड़के के साथ वहीं मौजूद थी। बड़ी मालकिन ने वहां अपनी आंखों से अपनी बेटी की सच्चाई देख ली और वो साकित रह गई। छोटी मालकिन को खींच कर घर लाई और उसे खूब मारा कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो रोने लगी कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मालकिन ने कुछ नहीं सुना और चंद दिनों में ही बड़ी मालकिन ने अपनी बेटी की शादी कर दी और मुझे फिर से काम पर रख लिया। मेरी जिंदगी फिर से आसान हो गई थी। वो कहने लगी, तुमने बर वक्त मुझे बताकर अच्छा किया, वरना मैं अपनी बेटी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मुझे उस दिन बड़ी मालकिन ने 500 का नोट दिया और मुझे अच्छे नए कपड़े भी खरीद कर दिए। मैं बहुत खुश था और बड़ी मालकिन से ये वादा भी किया था कि उनका वफादार रहूंगा।